بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے خود کو خدا سمجھنے کی بھول کی تو قدرت نے اسے ایسی عبرت کا نشان بنایا کہ آنے والی نسلیں کانپ اٹھیں۔ تاریخ انسانی کا ایک ایسا ہی سب سے بڑا اور ہولناک واقعہ جب دنیا کی سب سے طاقتور فوج، جدید ترین ہتھیار اور خود کو زمین کا بھگوان کہنے والا فرعون چند لمحوں میں پانی کی بے رحم لہروں کی نظر ہو گیا۔ ایک ایسا معجزہ جس نے تکبر کے سب سے بڑے بت کو ہمیشہ کے لیے چکنا چور کر دیا۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ بنی اسرائیل مصر سے کیسے نکلے اور نیل یا بحر کلزم کے پانی نے کیسے فرعون کو نگل لیا؟ چلیے جانتے ہیں آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں۔ بنی اسرائیل پر ظلم۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے مصر کی سرزمین سے، جہاں فرعون رامسس دوم یا جو بھی اس وقت کا ظالم تھا نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ ان پر اتنے ظلم ڈھائے جاتے کہ روح کانپ اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت حق دی اور بنی اسرائیل کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن تکبر کی اندھیری پٹی نے فرعون کو کچھ دیکھنے نہ دیا۔ اللہ نے مصر پر کئی عذاب بھیجے، مینڈک، خون، ٹڈیاں، لیکن فرعون ہر بار مکر گیا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب اللہ کا حتمی فیصلہ صادر ہونے والا تھا۔ ہجرت کی رات۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو رات کے اندھیرے میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ لاکھوں مجبور اور مظلوم انسان اپنے بچوں کو گود میں لیے خاموشی سے روانہ ہوئے، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی فرعون کو خبر مل گئی کہ بنی اسرائیل اس کی قید سے نکل چکے ہیں۔ فرعون کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اپنی سلطنت کے ہر کونے سے بہترین جنگجو اور ہتھیار جمع کیے۔ یہ اس دور کی دنیا کی سب سے بڑی اور مہلک ترین فوج تھی جو نہتے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے نکل پڑی۔ سمندر کا کنارہ اور مایوسی۔ تیزی سے سفر کرتی ہوئی فرعون کی فوج بنی اسرائیل کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ اب بنی اسرائیل کے سامنے ایک بہت بڑی مصیبت تھی۔ آگے گہرا اور بکھرا ہوا سمندر تھا اور پیچھے موت کی صورت میں فرعون کی خونخوار فوج۔ بنی اسرائیل کے لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو مارے گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا ایمان پختہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ سب سے بڑا معجزہ سمندر کا پھٹنا، اور پھر زمین نے وہ معجزہ دکھایا جس کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پانی سے ٹکرائی، ایک زوردار گرج گونجی۔ سمندر کا پانی دائیں اور بائیں جانب پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں 12 راستے بن گئے۔ یہ قدرت کا کھلا معجزہ تھا۔ بنی اسرائیل نے بغیر وقت ضائع کیے اس خشک راستے پر دوڑنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندر کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ گئے۔ فرعون کا تکبر اور غرقاب کا منظر۔ فرعون جب کنارے پر پہنچا تو یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا، لیکن اس کی انا اور تکبر نے اسے اندھا کر دیا تھا۔
اس نے سوچا یہ راستہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ اس نے چلا کر اپنی فوج کو حکم دیا، آگے بڑھو۔ فرعون اپنی پوری فوج، گھوڑوں اور رتھوں سمیت سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ گیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ موت کے جال میں پھنس چکا ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص دوسرے کنارے پر پہنچا، اللہ کا حکم ہوا، پانی کی وہ دیو قامت دیواریں جو اب تک رکی ہوئی تھیں اچانک ایک ہولناک آواز کے ساتھ گر پڑی۔ فرعون کی لاکھوں کی فوج چند سیکنڈز میں پانی کے نیچے دفن ہو گئی۔ وہ طاقتور ہتھیار، وہ غرور، وہ گھوڑے، سب پانی کی لہروں میں تنکوں کی طرح بہہ گئے۔ فرعون کی لاش اور آخری پکار۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو وہ غرق ہوتے ہوئے چلا اٹھا، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا، اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی روح تو قبض کر لی، لیکن اس کے جسم کو پچھلی اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ اس کی لاش کو سمندر نے باہر پھینک دیا، جو آج بھی مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے، اور دنیا کو یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتی۔ دوستو، فرعون کا یہ انجام ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اس کا تکبر ایک دن اسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ آپ کو یہ تاریخی اور عبرت انگیز واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔